کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو یہ سچویشن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی بری نہیں ہے. دھاندلی وادلی کر کے پیپلز پارٹی کو حکومت بنا کر دی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو موجودہ حالات کے تناظر میں 13 جولائی کو ایک خط لکھا تھا اور 14 جولائی 2026 کو ان کو وہ خط ملا تھا اور تمام حالات انہیں بتائے گئے تھے عاصم منیر صاحب کو، اور انہوں نے فوری طور پہ جناب سید قمر رضا صاحب چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف بھیجا. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جو مذاکرات ہیں وہ 15 جولائی کو ہوئے، یعنی کل کے دن میں مذاکرات ہوئے اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے اور ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی. اب جو قمر رضا صاحب ہیں، انہوں نے جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ لانگ مارچ آپ روک لیں، اور اس بات کی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے. تو اب 5 دن کا ٹائم رکھ دیا گیا ہے، دھرنے جاری رہیں گے، لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا. یہ ہے جناب معاملہ. تو پیپلز پارٹی بھی اس میں آ گئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام بھی اس کے اندر آ گیا ہے. تو اب اندر کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری وہاں پہ جو مقامی صحافی ہیں یا جو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جو لوگ دھرنے میں موجود ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی وہ کیا ہے. یہ ابھی تک مزید ہے کہ 12 نشستیں جو مہاجرین والی ہیں وہ ختم کر دی جائیں، یا کم سے کم ان کا یہ اختیار ختم کر دیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں یا آزاد کشمیر میں حکومت گرائیں. تو کم سے کم یہ تو کیا جائے. اب 6 نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ 6 سیٹیں ہم فوری طور پہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ جو سپریم کورٹ ہے کشمیر کا وہ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ جو سیٹیں ختم ہوں گی یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی ہوں گی، یہ اس کے بغیر نہیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہوتی ہے ساری، اور کوئی چکر نہیں ہوتا. جب وہ چاہیں گے تو وہ ہو بھی جائے گا، ویسے بھی ہو جائے گا. تو 6 نشستیں وہ کہتے ہیں جی ختم کر دی جائیں گی. 6 نشستوں کا فیصلہ الیکشن کے فوراً بعد ہو جائے گا. اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ 6 نشستوں کا آنے والی حکومت میں ووٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی وزراء آپ ان کو بنا دیں لیکن آپ ان کو ووٹ کا حق نہ دیں. وزیر اعظم بنانے میں یا گرانے میں آپ اس کو ووٹ کا حق نہ دیں. اب یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم کا جو ٹیگ لگ گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، وہ ٹیگ ختم کیا جائے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو سنگین نوعیت کے مقدمات بنائے گئے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر، وہ مقدمات بھی ختم کروائے جائیں. تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. معاملہ بات چیت سے ہی حل ہونا چاہیے. آپ جتنی مرضی لڑائی کریں، اپنی عوام سے لڑنا کوئی دانش مندی نہیں ہوتی. بات چیت کریں، معاملے کو حل کریں، لوگوں کو ان کے گھروں میں بھیجیں، کاروبار زندگی جو ہے معمول کے مطابق لائیں. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک رسپانسبلٹی ہے میری نظر میں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں، لیکن میری نظر میں انہیں ایک ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، تھوڑا سا الیکشن کو آگے لے جائیں، اور وہ اپنی جماعت کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان انتخابات میں اتاریں. جتنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس وقت مقبولیت ہے، جتنے وہ طاقتور ہیں آزاد کشمیر میں، انہیں شکست دینا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ باقیوں کی منتیں کرتے رہیں، ان کے ترلے کرتے رہیں، بار بار سڑکوں پر آ کر بیٹھتے رہیں، مطالبات کرتے رہیں، ٹائم ضائع کرتے رہیں اپنا بھی لوگوں کا بھی، اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، عام کشمیری، وہ الیکشن لڑ لیں، اور وہاں تو پیسہ بھی نہیں لگے گا. عام کشمیری الیکشن لڑیں، پولیٹیکل پارٹیوں کو شکست دیں، اپنی حکومت بنائیں، اور اپنی حکومت بنانے کے بعد آزاد کشمیر کے وہ تمام فیصلے جو وہ کروانا چاہتے ہیں وہ خود کریں. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. 2 مہینے کا ٹائم مانگ لیں الیکشن میں، کوئی بات نہیں، الیکشن تھوڑا آگے چلا گیا، پہلے بھی الیکشن آگے جاتے رہے ہیں، تو اگر الیکشن 2 مہینے 3 مہینے آگے بھی چلا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنی جماعت کو لے کر آئے الیکشن کے، اور اگر ان کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں آلریڈی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، تو پھر وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ الیکشن لڑیں، پھر بھی لڑیں، لیکن الیکشن ضرور لڑیں اور میدان کو خالی نہ چھوڑیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر عوام کی آواز اٹھا رہی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر جائے اور وہاں بیٹھ کر عوام کی آواز اٹھائے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. تو یہ میری گزارش ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے. بہرحال وہ اپنا فیصلہ خود ہی کریں گے. ناظرین،
फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आलाकार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई